سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا، وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کے لفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی کیا، یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی.
اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو. یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے.